اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں کہ کل خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انوار کاکڑ، اس کی سٹیٹمنٹ اور کمشنر راولپنڈی کا بیان دونوں بڑے اہم ہیں، جو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح دھاندلی کی گئی، کس طرح 70,000 کی لیڈوں کو کنورٹ کیا گیا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری بات کرو گے، یعنی کہ میرے گندم سکینڈل کی بات کرو گے، تو میں فارم 47 کی بات کروں گا، اور اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایڈمیشن ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم وہ تھا اور اس نے انتخابات کروائے، وہ خود مان رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ جب کسی شو کے اندر، ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ حلف دے دیں کہ آپ اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں اور ہمارا امیدوار ہارا ہوا ہے، تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب طارق فضل چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخری موقع دیا ہے، کیونکہ اس موقع کے اوپر بھی وہ فارم 45، 46، 47 نہیں لے کر آیا، ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ آج بھی میں نے سنا ہے کوئی ایک جرمانہ ہوا 15,000۔ تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 47 جو سارے ہیں فیبریکیٹ کیے ہوئے ہیں، فارم 45 کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں، تو یہ عدالت کے اندر پیش نہیں کریں گے۔ اسی لیے الیکشن ایکٹ جو آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر جیسے الیکشن کروایا گیا، اب الیکشن آرڈیننس کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ ٹرائیبیونلز کے جو ججز ہیں وہ ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہوں، وہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو، جنہوں نے کہا کہ جو 6 ججز کے نام بھجوائے گئے ہیں وہی اپروو کیے جائیں۔ اور سیکنڈ بات، جو نیا نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مقدمہ پہلے زیر التوا ہے، جس میں آپ نے 50 کروڑ تک کرپشن کو جو ہے کہا کہ وہ نیب کے زمرے میں نہیں آتی، تو سپریم کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ وہ پھر کس کے زمرے میں آتی ہے، وہ پھر مقدمات کہاں چلیں گے؟ لیکن اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے ساری ترامیم کی گئیں۔ اور اب جو ریمانڈ دیا گیا ہے کہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کیا جائے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس، توشہ خانہ کیس جو پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے کہ اس میں گرفتاری ہو تو خان صاحب کی بیل جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو لگائی نہ جائے، تو اس لیے انہوں نے اس میں بھی ترمیم کی ہے۔ اور ایک کرپٹ آفیسر کی جہاں 5 سال سزا تھی اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے، آپ دیکھ لیں ان کی حرکات، اور 8 فروری کو جس طرح عوام نے عمران خان کو جتوایا، جس طرح مینڈیٹ عوام نے کپتان کو پی ٹی آئی کو دیا، جس طرح اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور انشاءاللہ تعالی کپتان نے ایک کہا ہے کہ آپ جلسوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کریں، جو اتحادی جماعتیں ساری ایک الائنس ہے، انشاءاللہ تعالی شیڈول جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ پنجاب میں جلسے خاص طور پر ہونے جا رہے ہیں، ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اور ہم یہ صدا عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو کہ آر او لگائے گئے تھے اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ الیکشن کے آر اوز ڈی آر اوز ہوں گے، جو پہلے 3 ایم پی کے تحت لوگوں کو اٹھاتے تھے، اغوا کرتے تھے، ایک بیل ہوتی تھی، دوسری پھر جب عدالت کہتی تھی کہ ضمانت ہوگی اب آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، وہ پھر اٹھا لیتے تھے۔ تو وہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اب جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے، ریلی کی اجازت نہیں دے رہے۔ ہمارا کوئی جلسہ احتجاج ہوتا ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے عدالتوں سے یہ التجا کی ہے کہ ہمیں جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتا ہے۔ ہماری جو جنگ ہے وہ رول آف لا کے لیے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے، اور ہم رول آف لا کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ عمران خان انشاءاللہ تعالی جو جنگ جیت چکا ہے، حقیقی جو آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی یہ سارے لوگ جس وقت خان باہر آئے گا، یہ سارے کوئی بہانہ بنائے گا پلیٹلیٹس کا، کوئی بہانہ بنائے گا دل کی بیماری کا، یہ سارے پھر سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، یہ سارے پھر بھاگیں گے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، ان کا جینا مرنا باہر ہے، جائیدادیں باہر ہیں، دولت باہر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے جتنی کمائی کی ہے باہر میں وہ ساری میں پاکستان لے کر آیا، اور انہوں نے جتنی کمائی، جو ڈاکہ، جو کچھ کیا ہے یہ سارا ڈال کر باہر لے کر گئے ہیں۔ اگر یہ پاکستان لاتے تو ہماری اکانومی بہتر ہوتی نا، تو یہ ملک دشمن ہے۔ عمران خان محب وطن پاکستانی ہے،
ابھی اس سماعت کے بعد میں جا رہا ہوں وڈیالہ جیل اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سامنے پھر تفصیلات لائیں گی. کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, باقی جو ہے کل کے واقعے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہو